ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 7 آف بائٹس اینڈ رائز، جہاں ہم ٹیکنالوجی، گورننس اور انسانی حقوق کے امتزاج پر گفتگو کریں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان ماہم، اور آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، انٹرنیٹ گورننس کی تبدیلیوں کے حوالے سے پائی جانے والی بے چینی اور الجھن۔ ہم خاص طور پر ان عوام کے بارے میں بات کریں گے جن کی ڈیجیٹل خواندگی کم ہے اور غلط معلومات کیسے ان کو افیکٹ کرتی ہیں۔ میرے ساتھ آج دو بہت اہم شخصیات ہیں۔ پہلے تو میرے ساتھ صدف خان ہیں، جو کہ ایک ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی کو فاؤنڈر بھی ہیں۔ آلسو میرے ساتھ ہیں اعزاز سید صاحب، جو کہ ایک تجربہ کار صحافی ہیں جن کا تعلق جیو اور دا نیوز سے ہے۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم مسئلے کو سمجھنے سے کریں گے۔ انٹرنیٹ گورننس کے حوالے سے جو بھی تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں بڑی افواہیں بھی عوام میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے عوام میں ایک بے چینی اور الجھن کا سما ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے چینی، اضطراب، الجھن کیوں ہے، اور ایسی کون سی کامن مسکنسیپشنز یا عام غلط فہمیاں جو آپ نے نوٹس کی ہیں؟ دیکھیں، انٹرنیٹ گورننس اٹ سیلف، ایک تو یہ کہ صرف پاکستان میں نہیں، گلوبلی انٹرنیٹ گورننس ایک ایسی چیز ہے جسے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے سال 2024 میں UN کے لیول پہ پہلا گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ لایا گیا، جو پہلی ایک کاوش ہے، چلیے پہلی نہیں مطلب ایک منظم کاوش ہے آج کے انٹرنیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ 20 سال پہلے ایک پروسیس سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ انفارچونیٹلی ایدر وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہیں، اگر انوالوڈ ہیں تو وہ فورن آفس کے تھرو انوالو ہوں گی، وہ ڈپلومیٹک لیول پہ انوالو ہوں گی، لیکن جو پالیسی ساز ہیں اسپیسیفکلی وہ اس گلوبل ڈبیٹ سے ڈیورسڈ ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ اتنی لوکلائز اور اتنی دور ہے انٹرنیشنل ڈسکشنز کی طرف سے کہ یہ بہت آپ سوچیں کہ ایک چوہے بلی کا گیم ہے، اور جو ہے چوہا کانسٹنٹلی جیری اور ٹام میں ہوتا ہے نا، کانسٹنٹلی آگے بھاگ رہے ہیں، دے ہیو اسٹریٹجیز، کہاں جانا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم 10 سال پرانے انٹرنیٹ کے لیے اسٹریٹجائزنگ کرتے ہیں، اور اسٹریٹجائزنگ بھی ایک کنٹرول کی نگاہ کے ساتھ کہ ہم نے کنٹین کرنا ہے، ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے سینٹرلائز کرنا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ ہماری اپروچ ہے، بلکہ یہ بھی کہ عوام تک تو یہ چیزیں دی کوئی ایکسپلین ہی نہیں کیا جاتا۔ پچھلے سال میں ابھی پچھلے 5-6 مہینے میں جو ہوا انٹرنیٹ کے ساتھ، اس میں ایک جو چیز مجھے بڑی عجیب لگتی ہے وہ یہ کہ جو انٹرنیٹ سلو ڈاؤنس کا کیس تھا وہ عدالتوں میں تھا، اور عدالتوں کی مختلف پیشیوں میں ہی جاتے ہوئے جو ہمارے PTA کے چیئرمین ہیں یا جو باقی رسپونڈنٹس حکومت کے سے وہ جو منہ میں آئے غلط سلط وہ کہتے رہتے تھے، اگلی دفعہ اپنے آپ کو نگیٹ کر دیا، ٹی وی پہ کوئی بیان ہے، عدالت میں کوئی بیان ہے، پارلیمان میں کوئی بیان ہے۔ تو اتنی سارے بیانات اور اتنے بڑے فورمز پہ جب یہ بیانات میں ایک کانٹرڈکشن سامنے آئے گی تو عوام میں ظاہر ہے ایک کنفیوژن ہی ہوگی، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک بڑی ڈیلیبریٹلی کریٹ کی گئی ہے یہ کنفیوژن۔ نو ڈاؤٹ صدف، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ ای گورننس کے حوالے سے ہم باقی دنیا سے پیچھے تھے۔ انیشل میں فیزز کی بات کر رہا ہوں، 2005-6 میں ہم نے دیکھا کہ ای گورننس جو ہے وہ ملٹری میں انٹروڈیوس کر دی گئی۔ انیشلی جنرل کیانی تھے ISI کے چیف، انہوں نے ISI کو پورا پیپر لیس کر دیا گیا۔ ظاہر ہے ہم کبھی گئے نہیں، لیکن ہم سنتے تو ہیں، پتہ تو چلتا ہے۔ پھر بعد میں وہ آرمی چیف بن گئے، انہوں نے ایگزیکٹلی وہی جو سسٹم ہے وہاں پہ آرمی کے اندر انٹروڈیوس کروایا، ان کی پیپر لیس سسٹم، اور ان کا ایک انٹرنل جو بھی ان کا میکنزم ہے اس کے تحت اس کو کرنے لگ پڑے۔ سویلین سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو سویلین سائڈ پہ FBR کے ایک آفسر تھے جنہوں نے انیشلی ای گورننس کا جو ماڈل ہے FBR میں نافذ کیا۔ بعد میں انہوں نے یہی ماڈل باقی جو سیکریٹریٹ ہے اس کو دیا، تاکہ یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے، فائل کے پیچھے نیچے وہ جسے کہتے ہیں پیسوں کے پہیے لگانے پڑتے ہیں، وہ ختم ہو، اور لوگوں کے پاس جانے کی بجائے انٹرنیٹ کے ذریعے فیسلٹی ملے۔ اب جو امپیکٹ بنا ہوا یہ کہ جو سب سے بڑی مخالفت اس کی گئی وہ خود بیوروکریسی کے اندر سے کی گئی، اسے ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، لیکن میرے خیال میں جو بڑا چیلنج لگا پاکستان کی جو سسٹم ہے اس کو، وہ جو سوشل میڈیا کی جو استعمال ہوا نا ایک پراپیگنڈا ٹول کے طور پہ۔ انیشلی اگر آپ دیکھیں 2014 سے آنورڈ 2022 تک، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کا پیٹرن یہ نظر آتا ہے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اور جو پاپولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پارٹی ہے وہ مل کے مخصوص طبقے کو اٹیک کیا کرتے تھے۔ لیکن جو اصل چیلنج آیا، انیشلی تو آپ نے ایک ٹول کے طور پہ اسے استعمال کیا،
اس بات کو ریئلائز نہیں کیا کہ ہم نے باقی گورننس کے شعبوں میں بھی ای گورننس انٹروڈیوس کروانی ہے، اس پہ توجہ نہیں دیا، اس کو ایک ویپن کے طور پہ آپ استعمال کرتے رہے. جو اصل چیلنج آیا وہ آتا ہے مارچ 2022 سے آنورڈ، یعنی کہ خان صاحب کی جب جو نو کانفیڈنس ہو کہ وہ جو واریر تھے سوشل میڈیا کے، انہوں نے اپنے جو موسن تھے یا اپنے جو جسے کہتے ہیں سرپرست تھے، کریٹرز تھے، ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. اچھا، آپ وہ جب اٹیک ہوا نا صدف، اب آپ والی بات کو میں پیچھے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹیل لگا رہا ہوں آپ کی بات کو، کہ وہ ہوا یہ کہ اب ان میں ایک خوف پیدا ہو گیا. خوف انہیں کس سے ہے؟ ان کو ہے خوف اوریجنلی جو کی بورڈ واریئرز کے ساتھ ہے. اس خوف کو انہوں نے، یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ لاز ایسے انٹروڈیوس کرواتے، جو لاز آپ نے بنائے بھی ہیں وہ بھی بڑی اجرت میں اور غلط ملت بنائے گئے ہیں، کیونکہ ڈیبیٹ تو پبلکلی آپ ہونے نہیں دے رہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی وہ جو مدعا ہے نا بنیادی، اسے ہی ختم کر دیں، یعنی کہ انٹرنیٹ کو سلو کر دیں. انٹرنیٹ سلو ہوگا. اب آپ دیکھیں نا، پاشا والوں نے جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، باڈی ہے ان ڈیولپرز کی، جو انٹرنیٹ کے اوپر جو کام کرتے ہیں ان کی، وہ کیا فگرز دے رہی ہے کہ آپ مور دین 3-4 بلین ڈالر جو ہے آپ لوز کر رہے ہیں. اور ہوا بھی، آپ نے بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیوں کو دیکھا جنہوں نے اناؤنس کیا باقاعدہ کہ پاکستانی جو ڈیولپرز ہیں ان کو کام نہ دیں کیونکہ یہاں پر تو انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا. تو وہ جو اگین وہی والی بات، صدف کی والی بات، کہ پھر آپ کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تیسرا جھوٹ. اور پھر المیہ یہ ہے کہ اب کوئی فورم رہ نہیں گیا کہ جس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. عدلیہ بھی دیکھ لیں، عدلیہ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، یا میڈیا کا حال تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے، مین اسٹریم میڈیا. میں اسی سے میرا یہ کویشچن ہے، بطور صحافی اعزاز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا، اس کا رول اس بے چینی پیرانویا فرینزی کو کنٹرول کرنے میں، اس کو کم کرنے میں، اور اس نے کیا کردار ایکچولی ادا کیا ہے؟ اور کوئی گیپ ہے کیا ان کی رپورٹنگ میں؟ جو انٹرنیٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں انٹرنیٹ گورننس پہ، کوئی گیپ ہے، مسنگ ایلیمنٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں ماہم براڈر پکچر میں نا ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ بھی. میڈیا تو بیسیکلی آپ کی اپنی ہی پکچر کو دکھاتا ہے، جیسی سوسائٹی ہے، جیسا ملک ہے ویسا میڈیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا بیسیکلی ایکسٹینشن ہے رائٹس کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، فریڈم آف تھاٹ کے حوالے سے. جس ملک میں جو رائٹس کی مدر ہے ڈیموکریسی، جو فورم پلیٹ فارم جو ہے وہ آتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، ایکسرسائز ہوتی ہے نا ڈیموکریسی، پارلیمنٹ یا لوکل گورنمنٹ کے تھرو ڈیموکریسی. وہ جو آپ کا باڈی کا جو ہارٹ ہے وہی پراپر کام نہیں کر رہا، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ باقی جو آپ کے جسم کے آرگن ہیں وہ کام کریں؟ اور میڈیا بھی ان آرگنز میں سے ایک ہے. سب سے بڑا آرگن ہے آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی ڈیموکریسی. تو وہاں پہ جو آپ جسے کہتے ہیں وہ جو آرگن ملٹیپل چیلنجز جو ہیں اس کے آ رہے ہیں، تو نیچے بھی پرابلم آ رہے ہیں. جو آپ نے کہا کہ میڈیا کا جو رول ہے، ظاہر ہے آرگن پراپرلی کام ہی نہیں کر رہا، کنٹرول ہے اس کے اوپر. اور کنٹرول میں بھی آگے 2-3 اور ایشوز بھی آ جاتے ہیں. ایک ایشو آ جاتا ہے کیپیسٹی کا، کہ ٹھیک ہے ایک کنٹرول بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کی کیپیسٹی ہے کہ اس کنٹرول کو بھی، تو کیپیسٹی کے ایشوز بھی ہیں. اور پھر ایک اور بات آ جاتی ہے ول کی، کہ ول بھی ہے آپ کی یا نہیں. پھر ایک اور بات جو بہت بڑی آ جاتی ہے جس کو میرے خیال میں ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. 45 لائسنسز ہیں ہمارے پاس ٹی وی جو کرنٹ افیئرز کے جو چل رہے ہیں، باقی تو زیادہ ہیں ادروائز دیکھیں تو. 45 میں سے 39 جو آپ کے لائسنسز ہیں وہ آپ کے جو بڑے بزنس ٹائکون ہیں، پراپرٹی ٹائکونز، ان کے پاس چلے گئے ہوئے. باقی 5-6 لائسنسز ہیں جو پراپرلی جن کا کام تھا میڈیا کا کرنا. تو اب وہ جو پراپرٹی ٹائکون یا بزنس ٹائکون بیچ میں آ گئے، ان کا بھی انٹرسٹ نہیں رہ گیا. یہ والی بات جو آپ بات کر رہی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، ول بھی ہے، ول کے بھی آگے ملٹیپل ریزنز ہیں.
جیسے رجحان زیادہ ہم دیکھتے ہیں پاکستانی اور انڈین میڈیا کا سینسیشنلزم کی طرف ہوتا ہے, سنسنی خیزی کی طرف, اور پھر ایک ایشو یہ بھی کہ ٹیکنیکل ٹاپکس کو اتنا سمپلیفائی کر کے عام عوام کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا, کیونکہ جو پاکستان کی دیہی علاقوں میں رہنے والی عوام ہے ان کی ڈیجیٹل خواندگی بڑی محدود ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی صدف آپ سے بھی کہ ان پہ کیا, اس جیسی کمیونٹی پہ, مارجنلائز کمیونٹی پہ کیا اثرات ہیں اس کے؟ کہ مہم میرا اپنا خیال ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ دی ڈیجیٹل رائٹس یا انٹرنیٹ گورننس کے ایشوز, بٹ ہمارا میڈیا اوور آل اتنا زیادہ پولیٹیسائزڈ ہے, اور ہر چیز کو ایک سوائے سیاسی, اور میں ایک یہ آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کی بات نہیں کر رہی, میں سیاسی جماعتوں کے جو پولرائزیشن ہے اس حوالے سے بات کر رہی ہوں. تو اس حوالے سے بہت ہی لمیٹڈ سوال, بہت ہی لمیٹڈ ریسرچ. پچھلے آئی تھنک 5-6 مہینے میں مجھے بھی, اسد کو بھی, ہمارے میڈیا میٹرس کے باقی لوگوں کو نان اسٹاپ میڈیا سے کوئریز آ رہی ہوتی ہیں. جب کچھ ہوتا ہے آپ کو مارننگ شو پہ آ جائیں, یہاں آ جائیں, تمام لوگوں کے سوال ایگزیکٹلی سیم ہوتے ہیں. اور یہ مجھے بڑی ہرٹ کرتی ہے بات, کیونکہ اگر ڈیجیٹل نیشن پاکستان پالیسی آ رہی ہے یا پیکا میں امینڈمنٹ آ رہی ہے, یہ دو مختلف چیزیں ہیں, اور ان دونوں کو آپ صرف اس نگاہ سے نہیں دے سکتے کہ اس کا انٹرنیٹ پہ کیا اثر پڑے گا. اور جب آپ اتنا جنرلائز کر دیتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ ظاہر ہے مارجنلائز, یا ایون میں مارجنلائز بھی نہیں, جو ہمارے کراچی, لاہور, پشاور جو ہماری کیپٹل سٹیز ہیں ان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں, یا وہ لوگ جو مڈل کلاس نہیں ہیں, جو شہروں میں, ان بڑے شہروں میں بھی رہتے ہیں, وہ انٹرنیٹ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ہم صرف بادشاہ کی مثال دیتے ہیں, وہی اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن وہ تمام خواتین جو واٹس ایپ کے اوپر کیٹرنگ کرتی ہیں وہ بھی انٹرنیٹ اکانومی کا حصہ ہیں. وہ کمپلیٹلی الٹریٹ, بہت سارے ینگ لوگ ہیں جو مرکزوں سے اسلام آباد میں ڈلیوری کرتے ہیں, اور ان کا بزنس کارڈ از دیئر واٹس ایپ نمبر, وہ بھی آئی ٹی اکانومی کا حصہ ہیں. فوڈ پانڈا کے رائڈرز ہیں, یہ سارے لوگ ہیں. یہ تمام, یہ ساری وائسز بادشاہ کے فگرز میں ریفلیکٹڈ نہیں ہوں گی, نہ وہ ان سولوشنس کی انڈورسمنٹ میں ریفلیکٹڈ ہوگی. ابھی فار ایگزامپل ایک بڑی انڈورسمنٹ آ رہی ہے کہ ٹیکنالوجی پارک کے اندر فل اسپیڈ انٹرنیٹ دے دیا جائے گا. کیا یہ سارے لوگ ٹیکنالوجی پارک میں 60-70 ہزار کی ایک سیٹ لے کے بیٹھیں گے اور اپنی بزنسز کریں گے؟ سو میڈیا کا بھی جب لینس یہ ہوگا کہ انہیں, ظاہر ہے میڈیا نیڈس کریڈیبلٹی, بٹ کریڈیبلٹی صرف بادشاہ کے پاس سے آ رہی ہو, یا کریڈیبلٹی صرف اس طرح سے جنریٹ کی جا رہی ہو کہ ہم میں سے کون ہے جو پچھلی حکومت پہ تنقید کر سکے یا اس حکومت پہ تنقید کر سکے. جب نگاہ ہی اور لینس ہی یہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے وہ تمام آوازیں یا وہ تمام افیکٹیز جو ان دھڑوں کا حصہ نہیں ہے کسی بھی طرح سے, وہ کمپلیٹلی they're left out. اور اس میں کیپیسٹی کا بھی, ریسورسز کا بھی مجھے لگتا ہے, کیونکہ اٹس ویری, جتنے اسٹریچڈ ہوتے ہیں پروڈیوسرز, ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ مجھے یا کسی کو فون کر کے کہتے ہیں آپ بتا دیں. لیکن جو لوگوں کی اسٹوریز, جو بہت امپیکٹفل آپ کو اسٹوریز ملیں گی, اس کے لیے سڑک پہ جانا پڑے گا, اس کے لیے 10 لوگوں سے بات کرنی پڑے گی, اس کے لیے ویریفیکیشن کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا, اور انفارچونیٹلی وہ ریسورسز بھی نہیں ہیں. بیسکلی انکلوسیو رپورٹنگ ہو, آپ یہ کہہ رہی ہیں, اور ویژول اسٹوری ٹیلنگ اور لوکل میڈیا آؤٹلیٹس ان کو انوالو کر کے اسٹوری کریٹ کی جائے, تب جا کے بات آگے بڑھے گی. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ گورنمنٹ اور باقی انسٹیٹیوشنس پہ جو عوام ہے ان کی بے اعتمادی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا اسی وجہ سے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں انٹرنیٹ گورننس کے حوالے سے, اور اس مسٹرسٹ کا لانگ ٹرم آپ دیکھیں تو کیا اس کے اثرات ہیں پاکستان کے اوپر ان جنرل اگر دیکھا جائے تو؟ میرا خیال ہے بڑھنے کی تو گنجائش نہیں ہے, کیونکہ حکومتوں کے اوپر, میں آپ کو کووڈ کی مثال دیتی ہوں. جب لاک ڈاؤنس وغیرہ چل رہے تھے اس وقت میڈیا میٹرز نے ایک ریسرچ کی تھی جہاں سورسز آف انفارمیشن کے حوالے سے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کس پہ بلیو کرتے ہیں, اور اس میں کچھ سیاسی جماعتیں تھیں, کچھ آفیشیل سورسز تھے, میڈیا تھا, فیملی اینڈ فرینڈس تھا, اور ٹاپ پہ میڈیا اور فیملی اور فرینڈس آئے تھے. آفیشیل سورسز یعنی وزارت صحت جو ہے, جو ہونی چاہیے, لائک میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے وہ قابل اعتماد ہو, لیکن وہ نہیں تھی, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت یا جو بھی چیز ہے جمہوریت کے نام پہ وہ بہت زیادہ ذاتی مفادات سے منسلک ہے, اور اس کے اندر امیج کا بڑا رول ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کا امیج پہ حکومت کی برا اثر پڑے, وہ
انفارمیشن چھپانے کے ذریعے یا تو اس کے لیے انفارمیشن چھپائی جائے گی، روکی جائے گی، یا دوسرے کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا. سو یہ سیاسی جماعتوں کا رول، دیگر قوتوں کا رول، اور ایک اوور آل جو انوائرمنٹ کریٹ کی گئی ہے جو اوریجنلی مجھے لگتا ہے میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے تھی، لیکن اس کے اندر ظاہر ہے شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بھی جو بات کرتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچتی ہے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچنی شروع ہوئی، انہوں نے سوشل میڈیا کو پالیوٹ کر دیا. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک بہت شارٹ سائٹڈنس ہے نا کہ ہم ہر چیز کے اوپر ایک شک کریٹ کر دیں اور تاکہ ہماری آواز لوگوں پہ جائے، وہ الٹا پڑ گئی ہے اور اس کا بیک فائر ہو گئی ہے. اور جو بھی تھوڑی بہت کریڈیبلٹی ان کی تھی وہ شاید ان کے ہی جو ایک کلٹ فالوئنگ انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتوں کی ہے وہ اسی کلٹ تک رہ گئی ہے، لیکن عوام کو پتہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. وہ انہوں نے لائٹر نوٹ، وہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ جھوٹ میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جھوٹ، سادہ جھوٹ، دوسرا ہوتا ہے سفید جھوٹ، وائٹ لائی، اور تیسرا ہوتا ہے سرکاری اعداد و شمار. تو کریڈیبلٹی جو ہے نا ہمارے سرکاری اداروں کی، اس میں بہت ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اور بہت رائٹلی صدف نے کہا کہ جو پولرائزیشن ہو گئی یا یہ کلٹ فالوئنگ ہو گئی اس نے بڑا ایک کنٹریبیوٹ کیا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کی بات کو مانتے ہوئے میرے خیال میں میڈیا نے بھی اس میں کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا. اس لیے اچھا رول پلے نہیں کیا کہ دیکھیے جو ہمارے ادارے، جن ہمارے اداروں نے کام کیا ہے ان کو کیا ہم نے کبھی ایکنالج کیا ہے ایک ادارے کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، ایک ادارے کے علاوہ ہم نے، مجھے بتایا مثال کے طور پہ NDMA، مثال کے طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، اگر آپ پاکستان کے بھی اعداد و شمار دیکھیں، پوری دنیا میں ویسے کووڈ کے دوران سب سے بڑی قربانی پاکستان میں ہمارے ہیلتھ کے جو سٹافرز ہیں، ہمارے میل فیمیل نرسز، ڈاکٹرز، ان لوگوں نے دی ہیں. ہم لوگوں نے کتنا ان کو اجاگر کیا، جو جینون ایک ورکر ہے. آپ ان کو چھوڑ دیجیے، ایک بڑے پیمانے پہ چھوڑ دیجیے. سینیٹری ورکرز جو آپ کے شہر کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، آپ کے گلی کی صفائی کرتے ہیں، آپ کے شہر کی صفائی کرتے ہیں، وہ سینیٹری ورکر اگر اسلام آباد میں، لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں اپنی تنخواہوں کے لیے جو ان کا جسٹیفائڈ حق ہے، اس کو میڈیا نے ہیڈ لائن ایشو نہیں بنایا. کیونکہ میڈیا کی جو ہیڈ لائن ایشو ہے وہ یا تو آپ کا پرائم منسٹر ہے، اس کی سٹیٹمنٹ چلیں گے، یا آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا سٹیٹمنٹ چلیں گے، یا ایک PR میڈیا جو بن گیا نا کہ ہم نے سب کو ایک سرخی جو ہم نے PTI کی چلانی ہے، ایک ہیڈ لائن ہم نے نون لیگ کی چلانی ہے، ایک پیپلز پارٹی کی چلانی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ 20 والوں کی منٹ تک اب چلانی ہے. ہیڈ لائنز تو 20 منٹ تک تو یہ چلتی رہتی ہے. تو جو جینون ایشوز ہیں وہ بھی میڈیا نے فرینکلی اسپیکنگ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں، وہ سائڈ لائن کیے. تو ایک سینس آف جسے کہتے ہیں نا کہ ریزنٹمنٹ، سینس آف ایک ریزائنڈ بیہیویئر آپ یہ کہہ لیجئے کہ لوگ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کچھ اکنالجمنٹ تو چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آج کی قسط کے اختتام کی طرف آتے ہوئے میں تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اور اقدامات ہیں، جیسے کہ پلیٹ فارمز پہ اچانک سے بین کر دینا اور سینسرشپ کے قوانین لاگو کر دینا، ان کا میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گی کہ عوام کے، اسپیشلی جن کی ڈیجیٹل خواندگی کم ہے، ان کمیونٹیز کے آن لائن بیہیویئر اور رویے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. یعنی ڈیجیٹل اسپیس میں عوام، عام انسان کیسے کیئرفلی اور کرٹیکلی نیویگیٹ کر سکتا ہے؟ اس کے اندر ظاہر ہے ایک تو خواندگی ہوتی ہے، ایک ٹیکنیکل آپ کے آسپیکٹس ہیں، لیکن ایک چیز جو میرا خیال ہے لٹریسی لیول ہونے یا نہ ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ سمپلی اویئرنیس ہے. اور آئی تھنک پاکستان کی جو عوام ہے وہ سیاسی طور پہ بہت اویئر ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ ٹیکسی میں چلے جائیں، آپ ڈھابے پہ چلے جائیں، یو ول ہیئر نوانسڈ پولیٹیکل ڈسکشنز. ہاں، اسے ٹیکسی چلانے آتی ہو یا نہ آتی ہو، اسے پاکستان کی گورننس کا پالیٹکس کا پتہ ہوتا ہے. ہاں، آئی تھنک وہ جو کریٹیکل تھنکنگ جو اپنے سے اپوزٹ جماعت پہ اپلائی ہوتی ہے، جو آپ کی ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے اندر چیزیں آتی ہیں، جو آپ انفارمیشن کنزیوم کرتے ہیں، واٹس ایپ فارورڈز ہوں، وہ فیس بک پہ ہو، وہ جہاں بھی ہو، اور ٹک ٹاک آئی تھنک اس کے اندر بہت ایک میجر وہ ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کی کنزمپشن ہے.
سمپلی اس بات کا ادراک پیدا کر دینا کہ ہر چیز سچ نہیں ہوتی، اور آپ کو صرف ان لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی یا ان لوگوں سے کنفرم نہیں کرنا جن کی سوچ آپ سے ملتی جلتی ہو. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے لیے کوئی بہت میجر لٹریسی کیمپین چاہیے. اس کے لیے بہت اچھی پبلک کیمپین چل سکتی ہے کہ آپ نے کرٹیکل ہونا ہے اپنی انفارمیشن کنزمپشن کے حوالے سے. یہ چیز کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرے یہ کہ آئی تھنک حکومت کی طرف سے ایک جو بیانیہ بار بار آتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے کہ انٹرنیٹ کا ایک صحیح استعمال ہے اور انٹرنیٹ کا ایک غلط استعمال ہے، اور جو لوگ انٹرنیٹ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں. اس سے بھی آپ بہت زیادہ لوگوں کو ایلینیٹ کرتے ہیں، اور پھر لوگ ظاہر ہے اس کی چڑ میں بھی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں کہ تو یہ والی چیزیں انکارپوریٹ کرنا کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. یا ٹک ٹاک بھی جو استعمال کر رہے ہیں وہ غلط صحیح نہیں ہے، وہ استعمال ہے، وہ جینوئن استعمال ہے، اور اس کے اوپر بھی وہی کریٹیکل تھنکنگ اپلائی ہونی چاہیے. تو آئی تھنک جسٹ ان دو چیزوں پہ اگر فوکس کر کے حکومت ایک باقاعدہ کیمپیننگ کرے، ڈفرینٹ طرح کی بیہیویئرل چینج کیمپین چلائے، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ لوگ کریٹیکلی انالائز کریں انفارمیشن. میرا نہیں خیال چاہتے بھی ہیں. اور دوسری وہی بات ہے کہ اصل میں ایک جو ہے نا آپ لوگوں میں آڈینس میں بھی دیکھ لیں پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے ایک عجیب قسم کا کانفیڈنس آ چکا ہوا ہے. وہ کانفیڈنس یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہی الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، کیونکہ ہم ایک خاص لائن میں چیزیں سنتے آ رہے ہیں. اور آپ جو کچھ جانتے ہیں آپ اپنی جگہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. تو یہ ہیڈ آن کلوژن ہو رہا ہے. تو اس میں میرے خیال میں جو گورنمنٹ کی جو کیمپین ہے، میں صدف نے جو بات کہی کہ کیمپین چلانے کی ضرورت ہے، بالکل چلانے کی ضرورت ہے، لیکن اگین وہ کریڈیبلٹی لیک کرے گی. یہ جو رول پلے کرنا ہے نا، یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر نے رول پلے کرنا ہے، اور اسے جو سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی. آلدو کہ بہت سارے ایسے بھی ایریاز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی این جی اوز کیا کر رہی ہیں، ایک روایتی کویسچن مارک آ جاتا ہے ان پہ. لیکن میرے خیال میں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر نے گزشتہ 30-40 سالوں میں رول پلے کیا پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، وہ میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے. اور میرے خیال میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پاس ایک بہت بڑا روم ہے کہ وہ اس طرح کا رول پلے کرے، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی موجود ہے، اس نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. اس کے اوپر اس طرح سے سوالیہ نشان نہیں ہے، گو کہ کچھ حکومتوں نے بھی کوشش کی کہ وہ اس پہ سوالیہ نشان لگائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اٹ از ویری نیسیسری، نیڈ آف دی آور یہی ہے. لیکن اگین وہی معاملہ ہے کہ اگر سرکار ہی کرے گی تو سرکار کا اپنا ایجنڈا ساتھ ہوگا. بالکل. آپ دونوں کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اور ہمارے سامعین کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بائٹس اینڈ رائٹس کی ایپیسوڈ 7 میں ٹیون ان کیا. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے اینڈ اسٹے کنیکٹڈ. تھینک یو.